इजहार अफसोस, इजहार अफसोस, इजहार अफसोस। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तज़मीन जावेद और ये है खबर से तज़िये तक। इजहार अफसोस क्यों? 27वीं तरमीम पास हो रही है, इस वजह से नहीं, इस वजह से कि आज असम्बली के अंदर वही शोर शराबा आपको नज़र आया कौमी असम्बली के अंदर, जो आपको पहले भी सेनेट में नज़र आया जब वो पास हो रहा था। और माशाल्लाह से आज फिर से कौमी असम्बली से 234 वोट से 2/3 अक्सरियत से हुकूमत कामयाब हो गई है। और शुक्र खुदा का 4 वोट अगर कहीं मुखालफत के नाम पे नज़र आने थे वो आ भी गए, इसलिए शुक्र खुदा का कर रहा हूँ क्योंकि अपोजिशन भी कोई नन्ही काकी नहीं है। बात तो वो बड़ी बड़ी करते थे लेकिन उन्होंने बाइकआउट कर दिया कौमी असम्बली से भी और सेनेट से भी, लेकिन वोट की मुखालफत में कोई वोट नहीं डाला। बहरहाल बहुत सबकी होशियारियाँ हैं, लेकिन माशाल्लाह से कौमी असम्बली की से जो है 234 वोट के साथ अप्रूव तो हुआ है, लेकिन मामला फिर से वापस सेनेट को भेज दिया गया है। बहुत से कुछ क्लॉजेस में तरमीम की जाने की कोशिशें की जा रही हैं। मोटी मोटी में बात आपको समझा देता हूँ, कहाँ हम अपना दिमाग इतना लगाएं कि क्या चीज़ वापस सेनेट के पास भेजी गई है। लेकिन एक चीज़ वापस ये भेजी गई है कि सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ही रहेंगे, उनके नाम के साथ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान लगेगा। लेकिन इंटरेस्टिंगली सुप्रीम कोर्ट के साथ पाकिस्तान का नाम अभी तक कहीं मेंशन नहीं है। दूसरा ये कि आईनी अदालत जो है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोड को भी ये हक दे दिया गया है कि अगर खाकम बदाहन कभी आगे जाके कोई ट्रीजन होता है या कॉन्स्टिट्यूशन को सबवर्ट किया जाता है, वायलेट किया जाता है, तो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट इस मामले को भी वैलिडेट नहीं कर सकती, क्योंकि आर्टिकल 6 जो ट्रीजन के हवाले से उसमें आर्टिकल 10 ये कहता है कि कोई कोर्ट्स जो हैं वो ट्रीजन के मामले को या गद्दारी के मामले को या सबवर्जन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को वैलिडेट नहीं करेंगी। तो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट का नाम इसमें नहीं था, तो लोगों ने कहीं ये स्पेकुलेशन कयास आराइयां करना शुरू कर दी तो हो सकता है कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट को ये राइट दे दिया जाए वैलिडेट करने का। लेकिन अब वो वापस सेनेट के पास चले गया है डिबेट करने के लिए। तो ये दो मोटी चीज़ें थी, और एक और मोटी चीज़ ये है कि ये कन्फ्यूजन थी कि चीफ जस्टिस कौन होगा असल में इस मुल्क का। तो मौजूदा अब ये कर दिया गया है कि जब तक याहिया अफरीदी साहब हैं तो वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ही रहेंगे, लेकिन उनके बाद द मोस्ट सीनियर जज जो होगा, चाहे वो आईनी अदालत के अंदर हो या सुप्रीम कोर्ट के अंदर हो, वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे। तो वापस सेनेट में भेजा गया, वहाँ भी डिबेट चल रही है। बहुत जल्दी जल्दी कोशिशें की जा रही हैं कि सारे मामले को हल किया जाए और रिजॉल्व किया जाए। काश कोई आवाम के हवाले से, बार बार मैं इसरार कर रहा हूँ, बार बार मैं ये कह रहा हूँ कि काश कोई ऐसी तरमीम भी आए कि जिससे आवाम के जो रियलिस्टिक इशूज़ हैं उनको भी रिजॉल्व करने की कोशिश की जाए। आज बहुत लंबी लंबी तकरीरें आपको सुनने को मिली। बिलावल भुट्टो जरदारी का बयान आप सुन चुके हैं, उन्होंने फरमाया कि कोई बाप किसी का बाप 18वीं तरमीम को खत्म नहीं कर सकता, ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने फरमाया। और आज की सबसे बड़ी एक और ब्रेकिंग न्यूज़ के हमने दीदार देखा, हमने दीदार किया बल्कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब का। वो आए असम्बली में अपने भाई शहबाज शरीफ साहब के साथ, वज़ीर आज़म पाकिस्तान के साथ। उनको सब ने मुबारकबाद भी दी कि मौसूफ आप आ चुके हैं असम्बली के अंदर, तो माशाल्लाह से आइए बैठिए। खामोश रहे, उनकी अब तक कोई तकरीर उन्होंने वहाँ पे नहीं की। तो बिलावल की तकरीर बहुत ज़्यादा उसका चर्चा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने तकरीर की। अपोजिशन जो थी वो किताबें फाड़ने में मसरूफ़ थी, किताबें फाड़ फाड़ के पता नहीं कितनी उन्होंने किताबें फाड़ी हैं। भाई अगर ठीक है आपको इख्तलाफ है तो किताबें तो ना फाड़ें, कागज़ को तो आप मतलब आप इस तरह से क्या मैसेज दे रहे हैं। यानी ये इस वजह से मैं इज़हार अफसोस कर रहा हूँ कि हमारे जो अवाम हैं, जो हम लोग हैं, हम जब देखते हैं अपने सियासतदानों को कि जब वो तकरीरें करते हैं, एक दूसरे के खिलाफ उंगलियां उठाते हैं, तो किसको खुश करना चाह रहे हैं। बहरहाल ये एक अनोखी बात है। तो हमारे साथ आज मौजूद है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के MNA हैं हफीजुद्दीन साहब। हफीजुद्दीन साहब, ये फिर से मामला सेनेट के पास चला गया है, वहाँ फिर से डिबेट होगी। सवाल यही उठता है कि ये डिलिब्रेशंस कायमा कमेटी में पहले जो जॉइंट कायमा कमेटी जो बनी थी वहाँ क्यों नहीं की गई, और फिर ऐसा क्या हो गया कि वापस फिर से सेनेट के पास चले गया मामला इसको अमेंडमेंट के लिए? इसमें कोई ऐसी मेजर इशू नहीं है, सिर्फ एक टेक्निकल इशू था कि ये एम्बिग्यूटी रह गई थी कि कौन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का चीफ जस्टिस होगा या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कौन होगा, सीनियरिटी के उसूल के तहत ये सीनियरिटी का उसूल लागू किया जा रहा था। लेकिन फिर इस एम्बिग्यूटी को भी अब आज क्लियर कर दिया गया। ये कोई बहुत बड़ा ऐसा मसला नहीं था, ये हमारी कमेटी के अंदर भी ये इशू खड़ा हुआ था और इस इशू को पॉइंट आउट किया गया था बाकायदा। लेकिन हफीजुद्दीन साहब, इंटरेस्टिंगली चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ ये पाकिस्तान का लफ्ज़ लगेगा, यानी ये कि मौजूदा जो चीफ जस्टिस हैं
وہ رہیں گے. ان کے بعد یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ جس کی سینیورٹی ہوگی, اگر وہ فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ کے جج صاحب ہیں تو وہ چیف جسٹس ہو جائیں گے. سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ اس حوالے سے جیسے آپ نے کہا سپریم کورٹ کے نام کے ساتھ پاکستان کیوں نہیں لگایا جا رہا؟ نہیں, سپریم کورٹ کون کہہ رہا ہے نہیں لگ رہا ہے؟ سپریم کورٹ آف پاکستان ہے, کانسٹیٹیوشن فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ آف پاکستان ہے. نہیں تو کیا مسئلہ ہے؟ اس ترمیم کے بعد جو ہے سب سے سپریم کورٹ فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ ہو جائے گی؟ نہیں, اس سے پہلے بھی ایسا ہی تھا. نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس امینڈمنٹ کے بعد تو یہ ہو جائے گا نا کہ فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ جو ہے سپریم کورٹ سے بھی اوپر آ جائے گی پھر. نہیں, ہاں دیکھیے فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ جو ہے جی اس کے ڈیسیشن جو ہے اس کی ویلیڈیٹی سپریم کورٹ کے ڈیسیشن کے اوپر ہو, یہ بات تو طے. تو پھر اگر پھر نہیں تو پھر ایک یہاں پہ ایک کیونکہ ظاہر بات ہے آپ قانون دان تو نہیں ہے, لیکن میں ویسے ہی سوال یہاں پہ کریٹ کر رہا ہوں. میں قانون دان ہوں جناب. اوکے, تو بس بے دین ہو گیا. حفیظ صاحب بات یہ بتائیے گا نا کہ اگر کوئی ایسی پرابلم ہو جاتی ہے کہ جس میں یہ ہو جائے کہ ابھی اس وقت چیف جسٹس آف پاکستان سپریم جو ہے وہ مطلب ان کا جو عہدہ ہے بڑا ہے, اب فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کوئی فیصلہ دیتی ہے تو وہ ایک سینئر جج جو موسٹ سینئر جج ہے اس کے لیے وہ پریسیڈنٹ ہوگا پھر وہ؟ جی ایسے ہی ہے. اچھا چلے ایسا ہی. بہرحال یہ بہت اس کے اندر ایمبیگوٹیز ہے, اس کو مزید شاید پھر سے معاملہ آگے 28ویں ترمیم کے اندر بھی اٹھ سکتا ہے. یہ بتائیے گا حفیظ صاحب 28ویں ترمیم کے حوالے سے خواجہ آصف صاحب کا بھی بیان ہے کہ جو آپ کا مطالبہ ہے, انہوں نے یہ تو مینشن نہیں کیا کہ آپ کا مطالبہ ہے, لیکن انہوں نے بات کی بلدیاتی اختیارات کے حوالے سے 27ویں ترمیم میں کیوں نہیں آپ کی بات کو سنی گئی اور اب 28ویں ترمیم پہ اگر کبھی آتی تو یہ والی بات مانی جائے گی؟ جس نے پیپلز پارٹی نے آبجیکٹ کیا تھا. اچھا, وہ اس کو ایز فار ایز وی نو ہمیں جو بتایا گیا. اچھا, لیکن آج بلاول بھٹو صاحب نے ان موسٹ ورڈز اس کی نفی بھی کی ہے, لیکن انہوں نے مخالفت کی. انہوں نے کمیٹی کے اندر بھی اس کی مخالفت کی, ان کے ارکان نے. 140A پہ جو ہماری امینڈمنٹ تھی وہ ایشو وہاں پہ ڈسکس ہوا, اور ڈسکس ہونے کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم اس کی سپورٹ نہیں کریں گے. اگر وہ سپورٹ نہیں کرتے تو اس بات کی پاسبلٹی نہیں تھی کہ یہ پاس ہو سکتی. انٹرسٹنگ. اس وجہ سے ہم نے اس بات کو بہتر سمجھا. لیکن آپ جو بلدیاتی حفیظ صاحب آپ جو بلدیاتی آٹونومی کی بات کر رہے ہیں, بے شک آرٹیکل 140 آف دا کانسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے, اور کتنی انوکھی بات ہے کہ آئین کے اندر کوئی طے ہی نہیں ہے ابھی تک کہ اس کے الیکشنز کب ہوں گے. جب مطلب جنرل اسمبلی کے الیکشنز کا تو ایک کام ایک جو ہے ٹرم تعین ہے, لیکن آپ کی پارٹی پہ الزام لگتا ہے کہ آپ نے الزام کیا, یہ تو حقیقت بھی ہے, 2022 کے اندر آپ نے الیکشنز کا 23 کے اندر الیکشنز کا بائیکاٹ بھی کیا تھا بلدیاتی انتخابات کا. جی, تو وہ وجہ کیا تھی بائیکاٹ کرنے کی, اور پھر آپ مطالبہ کر رہے ہیں؟ دیکھیے میں آپ کو بات بتاؤں کہ اس میں بہت سے ایشوز تھے. اس میں پرٹیکولرلی سب سے اہم ایشو یہ تھا کہ جو ڈیلیمیٹیشن ہوئی تھی وہ پراپر نہیں تھی. سب سے اہم ایشو وہی تھا. ہمارا مطالبہ بھی یہی تھا, ہم اسی پہ فائٹ آؤٹ کر رہے تھے. تو اس قسم کی صورتحال کے اندر ہم یہ سمجھتے تھے کہ جو آبجیکشنز ہیں اسے فیئر اینڈ فری الیکشن, اور یہ ثابت ہو گیا وقت کے ساتھ ساتھ کہ جو بھی الیکشن ہوئے ہیں اس میں جن پارٹیز نے حصہ لیا ہے وہ سب اس پہ اپنے تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں. نہیں, تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں تو جو جیتنے والی پارٹی ہے, مطلب جس کے میئر آ چکے ہیں, تو وہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ غلط بنیادوں پہ میئر بنے ہیں؟ وہ دیکھیے ان کی بنیادوں کی تو بات میں نہیں بولوں گا, آج صرف ان کے ووٹس کا ریٹ وہ دیکھ لیجیے حجم. بہت ہی یہ افسوسناک بات ہے کہ یہ الیکشنز پراپرلی فیئر الیکشنز ہونے چاہیے تھے. بنیادی جمہوریت ہے, اس کو فیئر فارم میں ہونا چاہیے تھا. اچھا یہ بتائیے گا کہ ٹھیک ہے, بہرحال آپ کے موقف سے جماعت اسلامی بہت خوش ہو رہی ہوگی. یہ بھی کتنے ایک پیراڈاکسیکل سچویشن ہے کہ جب یہ جماعت اسلامی ایم کیو ایم کے موقف سے کہیں نہ کہ شاید اس بیان کے بعد خوش ہو جائے. یہ بتائیے گا کہ جو صدارتی جماعت اسلامی کے خوش ہونے یا نہ ہونے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے.
اچھا دیکھیے لوگوں کے حقوق کا مسئلہ ہے. اوکے حفیظ صاحب, ہمیں علی بخاری صاحب نے جوائن کیا ہے, پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہے. بہت شکریہ علی بخاری صاحب. علی بخاری صاحب, یہ قومی اسمبلی سے وہاں پہ لمبی لمبی تقاریر ہوئی اور پھر سے اپروو تو ہو گیا ہے بل, مطلب 234 دو تہائی اکثریت مل گئی ہے حکومت کو, اس سے زیادہ مل گیا, 4 ووٹس مخالفت میں آئے. لیکن کتنی انوکھی بات ہے کہ آپ کی جماعت نے بے شک بائیکاٹ تو کیا ہے لیکن مخالفت میں ووٹ نہیں ڈالا, کیوں سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ یار. دیکھیں بات بڑی سمپل سی ہے یار, میں تو حیران ہوں آپ کے کوشچن پہ بھی کہ ہمیں کیا اس کے خلاف ووٹ ڈالیں گے تو ہم سب خلاف ہوں گے. ہم تو مانتے ہی نہیں ہے اس حکومت کو, نہیں مانتے. 17 سیٹوں کی حکومت ہے یہ, لیجیٹیمیٹ اسمبلی نہیں ہے یہ, لیجیٹیمیٹ سینٹ نہیں ہے, لیجیٹیمیٹ پارلیمنٹ نہیں ہے. 380 سے زیادہ کیسز پٹیشن پینڈنگ پڑی ہوئی ہیں. جن لوگوں نے پٹیشن کی, جن کی پٹیشن پینڈنگ تھی, جن لوگوں کی پٹیشن جن ججز کے پاس تھی, ان سب کو ٹرانسفر کرنے کے لیے کیا گیا. یہ ان کے اوپر سارے کے سارے ایلیگیشن آئے ہوئے. 5 ججز جنہوں نے خط لکھے تھے, ان 5 ججز سے سٹارٹ ہو رہی ہیں ساری چیزیں. اینڈ یو آر سیئنگ دس کہ جی ہم نے اس کے اندر بائک آؤٹ کر کے غلط کر دیا. ہم نے تو اپنی پولیٹیکل اسٹریٹجی بنائی کہ ہم ان کو مانتے نہیں ہیں, ان کی ترامیم کو نہیں مانتے ہیں, بیکاز دے آر ناٹ دا ریئل ریپرزینٹیٹیو آف دی پیپل آف پاکستان. یہ 25 کروڑ عوام کے نہیں ہیں ریپرزینٹیٹیو, یہ ریپرزینٹیٹیو ہیں جن کے 17 سیٹوں سے آ کے یہ پورے کا پورا سوشل پیکٹ بٹوین دا پاکستانی نیشن, دا ہول پاپولیشن اینڈ ود دا اسٹیٹ انڈر آرٹیکل 7 جو ہے اس کو یہ وائلیٹ کر جائیں گے, اور ہم اس کو کہیں گے کہ یہ لیجیٹیمیٹ اسمبلی ہے, یا ان کا جو کام ہے وہ 25 کروڑ عوام کے لیے. مجھے صرف ایک چیز بتا دیں, یہ جو 59 امینڈمنٹ ہوئی ہیں, مجھے ایک شخص 25 کروڑ عوام میں سے نا, آپ 24 کروڑ 99 لاکھ کو چھوڑ دیں اور 9,99,099 بندے, ایک بندہ مجھے بتا دیں جو اس سے افیکٹ ہو رہا ہے. نہیں بات نہیں, اس میں ایک رائے تو ہے یہ جو ہے اس کو میری بات پوری ہونے دیں. یہ خاص طبقے کے لیے بنایا گیا, اس سے کچھ لوگ بینیفیشریز ہو رہے ہیں. مجھے یہ بتا دیں کہ انسٹیٹیوشنز کا تو بیڑا گرک کر دیا گیا. ہمیشہ انسٹیٹیوشنز پاورفل ہوتے ہیں, ہمیشہ انسٹیٹیوشنز کے اوپر جو آپ کی جو جوڈیشری ہے, مجھے اس کا بتا دیں کہ اس کے اندر اب کیسے کیسے چلیں گے. 26ویں امینڈمنٹ آئی, 26ویں امینڈمنٹ میں کہا گیا کہ عوام الناس کا بڑا بھلا ہو رہا ہے, بڑی پینڈنسی ہے. 26.5 لاکھ سے 27 لاکھ کیسز ہو گئے ڈسٹرکٹ کورٹ میں, 4 لاکھ سے 4.5 لاکھ کیسز ہو گئے ہائی کورٹ میں, 56,000 سے 70,000 کیسز ہو گئے ایک سال کے اندر جو ہے سپریم کورٹ میں. تو یار عوام سے کہاں پر آ گئی ہے, عوام سے ریلیٹڈ کون سا یہ پروگرام دیا, عوام سے ریلیٹڈ کون سی چیزیں آ گئی. ہم تو سمجھ نہیں سکے کہ دنیا میں ایسا چیز کبھی ہوئی ہے کہ آپ کے صدر کو اٹھا کے آپ انڈیمنٹی دے دی اس کو. اچھا بخاری صاحب, اگر آپ اجازت ایک سوال کر لوں, اگر آپ کی اجازت ہے, اگر آپ کی اجازت, میں سوال آپ سے کرنا چاہوں گا. بخاری صاحب ٹھیک ہے, آپ کا ایک موقف ہے اور بہت سے لوگ بالکل کہیں نہ کہیں متفق ہوں, عوام نہیں سمجھ پاتے یہ ترامیم کیا کیوں آتی ہیں, ان کے اس سے کیا فائدہ ہوگا. لیکن سوال یہاں پہ یہ اٹھا, آپ نے کہا کہ ہم نے اس لیے بائیک آؤٹ کیا کہ ہم اس اسمبلی کو جائز نہیں مانتے, یا اس کو جو ساری معاملات ہے, تو اس اسمبلی کا آپ حصہ بھی تو ہے نا سر, آپ تقریریں بھی وہاں پہ کر رہے ہیں. بالکل جی, ہم اس اسمبلی کا حصہ نہیں ہے, ہم پارلیمنٹ کے اندر جیت کے آئے ہوئے. ہمارے خلاف پٹیشن کتنی پینڈنگ ہے مجھے ذرا یہ بتا دیں کہ ہمارے 93 بندے اگر بیٹھے ہوئے ہیں, ان میں سے کس کے خلاف ایک پٹیشن موجود ہے, مجھے کائنڈلی یہ بتا دیں. جبکہ 380 پٹیشن پینڈنگ پڑی ہیں ان کے خلاف پروونشل اور نیشنل اسمبلی دونوں ملا لیں. تو بات یہ ہے کہ وہ لوگ جن کی پٹیشن پینڈنگ تھی, پٹیشن سے بچنے کے لیے یہ 8 فروری کا الیکشن جو ہم لوگ جیتے, اور 9 فروری کو جو الیکشن کیا گیا اس کے تحت جتنے لوگوں کو بٹھایا گیا, ان کی حکومت بچانے کے لیے, ان کو لیجیٹیمائز کرنے کے لیے ایکٹ میں چینجز آئیں, الیکشن ایکٹ میں چینجز آئیں, اس کے بعد آرڈیننسز آئے, اور الٹیمیٹلی کانسٹیٹیوشن بدلانا پڑ گیا. بھائی تو عوام الناس کہاں سے آ گئی. میرا تو بڑا ایک معصومانہ سا سوال ہے. جی حفیظ صاحب, آتا ہوں آپ کی مجھے طرف. بتا دیں کہ ہمارے جو یہ 59 امینڈمنٹس آئی ہیں ایکٹ کے اندر, ٹوٹل ہمارا کتنے ہیں, 280 تو ہمارے آرٹیکلس ہیں, اور اس میں سے پہلے بھی 46 کے اندر بھی آپ نے امینڈمنٹ کر دی, 27 میں کر دی, آپ نے سارا کے سارا کانسٹیٹیوشن کو تو بیڑا گرک کر دیا, اس کی اسپرٹ ہی ختم کر دی. اچھا ٹھیک ہے, میں آپ کا پوائنٹ آ گیا سر, مجھے حفیظ الدین صاحب کے پاس جانا ہے. مجھے ایک چھوٹا سا عرض کر لیں, میں نے ہماری ایک آج میں تقریر سن رہا تھا, سو کال پرائم منسٹر کی بھی کہ بی بی شہید کی روح بڑی خوش ہوگی, چارٹر آف ڈیموکریسی میں سائن ہوگا. یار پڑھ کے تو آ جانا تھا, بڑے بڑے مشیر آپ نے رکھے ہوئے ہیں, بڑے بڑے اعلیٰ بالا افلاطون آپ کے ساتھ موجود ہیں, اور چارٹر آف ڈیموکریسی پڑھ لیں. ٹھیک ہے سر, آپ کا پوائنٹ کلیئر ہو گیا, مجھے آگے چلنا ہے. بخاری صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا, ٹھیک ہے. میں حفیظ صاحب آپ کو جس پہ رسپونڈ کریں گے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن ہو رہی ہے, آئین و قانون کی. جی سن لی میں نے ان کی بات. مختصراً بات یہ ہے کہ ان کو کہیں کہ یہ کانسٹیٹیوشن پڑھ کر آئیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ 59 امینڈمنٹس ایسا نہیں ہے, بیسک پوائنٹس جو ہیں وہ
3 से 4 इश्यूज हैं जिनके ऊपर हुआ है। ये तो सप्लीमेंट्री सेक्शंस हैं कि फलां सेक्शन में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आया है, वहां पे फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आ जाएगा। ऐसा 10-15 जगहों पे आ गया। इसी तरीके से जब आए इम्यूनिटी के इश्यूज पे, उस पे 5-6-8 जगहों पे आ गया, 10-15 जगहों पे आ गया। ये सारे के सारी टेक्निकल इश्यूज हैं। जरा इनको कहें कि आइन को ये खुद पढ़कर आए। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि देखें, ये कहते हैं कि अवाम को इससे क्या फायदा होगा। जनाब, ये फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट अलग करने के लिए चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर सिग्नेचर है और इनके लीडर के भी सिग्नेचर हैं उसके ऊपर, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के ऊपर, जो जेल के अंदर है, उनके उसके भी सिग्नेचर हैं इसके ऊपर। यार सोचे तो सही, तहम्मुल से बात करें। बात ये लेकिन रफीक साहब वो चले गए, बुखारी साहब वो चले गए, वरना मैं पता नहीं क्यों चले गए। अभी तो हमने उनसे सवाल करना शुरू किए थे, लेकिन सवाल आपसे रफीक साहब ये है कि ठीक है, आप बात को वैसे मैं मुख्तसर आप मेरा सवाल जवाब मेरा सवाल ले लीजिएगा सर। आपको ही सुनूंगा सर मैं। ये एक सवाल ले लीजिएगा, ठीक है, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स के हवाले से इमरान खान साहब की हिमायत है, लेकिन क्योंकि वो उस बात को भी 18-19 साल हो गए, 20 साल हो गए हैं, एक तासुर है। वो तासुर गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है कि अदालत को तकसीम करने की कोशिश की जा रही है और उन जजेस कोई दुनिया के अंदर देखिए, दुनिया भर के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स बेशतर ममालिक में मौजूद हैं, अलग मौजूद हैं। ये इश्यूज सेपरेट हैं, इनको चलना चाहिए। ये मैं समझता हूं कि जिस अंदाज में हमारे जजेस मशरूफ होते हैं, इस वजह से इन कोर्ट्स को अलग करना चाहिए। जो कॉन्स्टिट्यूशनल डिटेल इश्यूज को, मैं खुद वकील हूँ इस बात को, सुप्रीम कोर्ट का वकील, मैं इस बात को समझता हूँ, मैं समझ के कह रहा हूँ। मैंने अपनी तकरीर में भी असेंबली में यही बात की कि पीटीआई और हमारी अपोजिशन को ये समझना चाहिए कि क्या होता है, हम अदालतों में नहीं देखते। ये बड़ा ही अदलिया का इम्पोर्टेंट इशू है, विच इज बीइंग रिजॉल्व्ड थ्रू दिस। No, that's fine. But sir, you are also a lawyer and advocate of the Supreme Court of Pakistan. Don't you think the major cases, backlog of cases exist in the lower courts, not in on the Supreme Court? तो अगर रिफॉर्म आना चाहिए था, वहाँ आना चाहिए था ना? नहीं, मैं अर्ज करूं, देखिए आपकी बात 100% सही है कि रिफॉर्म्स वहाँ पे भी होने चाहिए। रिफॉर्म्स पूरी, अब देखिए अगर हायर जुडिशरी इन तमाम इश्यूज को एड्रेस करेगी, मैं समझता हूँ, और उसे करना भी चाहिए। ये एग्जीक्यूटिव का काम नहीं है। जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव दो सेपरेट इदारे हैं। अगर शुरू ऊपर से अगर मामला ठीक होंगे, वहाँ पे भी पेंडिंग बहुत ही नीचे से जाता है। मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे पास अभी पिछले दिनों एक केस आया, जिस केस के अंदर कैफियत ये थी कि 22 साल उसने सजा गुजार दी और उसको सजा हुई थी मौत की। अब उसकी पेंडिंग है मौत की सजा पे अपीलें और 22 साल गुजार चुका है। आप सोचें, इस किस्म के इश्यूज हैं लोगों के साथ, और ऐसे बेशतर इश्यूज इसी किस्म के हैं कि केसेस लगते ही नहीं है। तो आपको उम्मीद है कि इस रिफॉर्म्स के बाद जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपील बहुत जल्दी दायर कर दी जाएगी, कोई भी मामला हो, सिविल और क्रिमिनल? देखिए, मैं समझता हूं कि इससे एक रास्ता मिलेगा। एक कोर्ट बिल्कुल अलग कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज पे काम कर रही होगी। वो देखिए, दुनिया भर में ऐसा होता है कि माहिरीन, फर्ज कीजिए कि कोई माहिर कॉन्स्टिट्यूशन का है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन का काम कर रहा होता है। फर्ज कीजिए कि कोई माहिर फैमिली कोर्ट्स का है तो वो कर रहा होता है। फर्ज कीजिए कि कोई कॉर्पोरेट साइड का माहिर है तो वो कर रहा होता है, टैक्सेशन साइड का करेगा। जजिस के अंदर भी यही होना चाहिए। अगर ये सूरत हाल बन गई तो मैं समझता हूं कि ऊपर के लेवल पे कम से कम डिस्पोजल जल्दी होगा। फिर जब ऊपर वाले फारिग होंगे तो नीचे भी अपने सिस्टम्स को प्रॉपर करने के लिए सारी चीजों का अहाता करेंगे और उसके ऊपर रिफॉर्म्स लाएंगे प्रॉपर। चले, ये आपकी बात आवाम भी समझ जाए, और जो है ये सारे मामला बहुत इंट्रिकेट इश्यूज है। बहुत शुक्रिया आपका फिजुद्दीन साहब, बहुत शुक्रिया आपका अली बुखारी साहब। हमने नाज़रीन प्रोग्राम का पहले सेगमेंट जो किया है वो कौमी असम्बली के अंदर जो आज 234 वोट्स मिल गए, 2/3 अक्सरियत से ज़्यादा वोट्स मिल चुके हैं इस 27वीं तरमीम को, लेकिन मामला फिर से सेनेट के पास चला गया। मोटी चीज़ें मैंने फिर से दोहरा देता हूँ कि सुप्रीम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है इस वक्त जो मौजूदा है वही सबसे
बड़े सीनियर जज होंगे। दूसरा ये कि ये भी तय किया जाएगा कि आईनी जब फर्ज करें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रिटायर हो जाएंगे, उसके बाद ये देखा जाएगा कि जो मोस्ट सीनियर जज हो, चाहे वो आईनी अदालत के अंदर हो या वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर हो, वो सबसे बड़ा चीफ जस्टिस होगा, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होगा। और तीसरा ये कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को भी उसमें आर्टिकल 10 में डाला जाएगा कि जिसमें वो पाबंद होगा कि वो किसी भी किस्म की ट्रीजन को या गद्दारी के मामले को या सबवर्जन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को वैलिडेट नहीं करेगा। तो ये 3 मोटी चीजें सेनेट में पास गई हैं। इसी मौजू को आगे लेके चलते हैं, लेकिन एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद फिर से 27वीं तरमीम पे आज मैंने प्रोग्राम सजाया है। कल मैं इंशाल्लाह इंटरनेशनल इशू पे कोशिश करूंगा प्रोग्राम लाने की। हमें ज्वाइन कर चुकी है महविश खोकर साहिबा, सीनियर एनालिस्ट हैं, अखबारात में लिखती हैं, कॉलम निगार हैं, बहुत सारे हवालों से बहुत एक उनकी स्ट्रॉन्ग आय है, क्रिटिकल आय है बहुत सारी चीज़ों में। बहुत शुक्रिया आपका महविश साहिबा। ये बताइएगा, आप भी 27वीं तरमीम के मामला को फॉलो कर रही होगी। हुकूमत के पास अपना बयानिया है और अपोजिशन के पास अपना बयानिया है। अपोजिशन ये समझती है इससे अदालती निज़ाम कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, हुकूमत ये समझती है कि अदालती निज़ाम रिस्ट्रक्चर हो रहा है। अपोजिशन ये समझती है कि शख्सियात के लिए लाया जा रहा है, ये सारी तरामीम लाई जा रही है, और हुकूमत ये समझती है नई इदारों की बेहतरी के लिए और मुल्क को मज़ीद मजबूत करने के लिए तरामीम लाई जा रही है। इस कन्फ्यूजन को अवाम के सामने कैसे दूर किया जाए? देखें, अवाम बहुत हद तक इस चीज़ को अंडरस्टैंड करती है कि जिस तरीके से दौर तरीके बदलते जा रहे हैं, हुकूमत करने के भी अंदाज और मैनेजमेंट के भी अंदाज में तब्दीली लाना बहुत ज़रूरी है। आप तरक्की याफ्ता ममालिक को देखें और उनसे कुछ सबक सीखें कि किस तरीके से उन्होंने तरक्की करने के लिए अपनी मैनेजमेंट के तरीकों को बेहतर बनाया है। तो अवाम को इस तब्दीली को, इन अमेंडमेंट्स को, इन आईनी तब्दीलियों को इस तरीके से देखना चाहिए कि जिस तरीके से दौर तेजी से बदल रहा है, उसके लिए हमें अपने सिस्टम में रिस्ट्रक्चरिंग करने की बहुत अशद जरूरत है और इसको एक पॉजिटिव पैराहे में देखना चाहिए। हमें नई दौर में कदम रखने के लिए पुरानी चीजों से आगे बढ़ना पड़ेगा, पुराने सिस्टम को रिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा। तो इसको इस तरीके से देखना चाहिए। अब ये जो आईनी तरामीम आ रही हैं, इसके फवाइद की तरफ अगर फोकस करें तो वो अवाम की एक बेहतरी के लिए ज्यादा महसूस होते हैं। देखें, मतलब अगर आप उनको देखें तो बेहतरी उसके अंदर ज्यादा है। लेकिन अगर आप क्रिटिकल अंदाज में बैठ के उसको सोचेंगे तो फिर तो आप किसी भी चीज में से जो है वो खराबी निकाल सकते हैं। तो मेरे ख्याल में इसके फवाइद ज्यादा हैं। लॉन्ग टर्म में एक कंट्री को मैनेज करने के लिए, उसकी बेहतर रिस्ट्रक्चरिंग के लिए यूनिफाइड अप्रोच अपनाई जा रही है, जो कि एक बेहतर तरीकाकार है। यूनिफाइड अप्रोच अपनाई जा रही है, लेकिन एक और अपोजिशन, क्योंकि जाहिर बात है आपने एक बात की है कि अपोजिशन ये कहती है कि जाहिर बात है एक पोलिटिसाइज्ड मुआशरा है ना, पोलराइज्ड है, तकसीम है, एक सियासी बयानिया भी बना दिया जाता है। बहुत से लोगों को इल्ज़ाम लगाते हैं कि इसके ज़रिए से, इन तरामीम के ज़रिए से जो प्रोजेक्ट इमरान खान साहब के हमायती या वो उन जजेस की तबीयत जो प्रो इमरान खान समझी जाती है, उनको साइडलाइन या कॉर्नर करने की भी कोशिश की जा रही है। ये नैरेटिव, ये इसका कोई सब्सटेंस है या नैरेटिव से ये एक स्पेकुलेशन है? देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई खास सब्सटेंस मौजूद है। मैं इस चीज को नहीं मान सकती। उसकी वजह यह है कि देखें, अगर आप एक मुल्क को सही तरीके से चलाना चाहते हैं, जिस मुल्क को दहशतगर्दी का हर वक्त खतरा मौजूद है, इसमें मैं कहती हूँ एक पॉलिटिकल पार्टी अपने प्रोटेस्ट कर रही है, बेशक वो अपने अंदाज में कर रही है, लेकिन उसके अंदर कोई ऐसे अनासिर भी शामिल हो सकते हैं जिससे दहशतगर्दी पनपे। तो इसलिए मेरे ख्याल में कि जो क्रिटिसिज्म ऑपोजिशन की तरफ से आ रहा है, सिवाय इसके कि उनसे एक प्रॉपर जो है वो कंसल्टेशन नहीं की गई, उसके अलावा मेरे ख्याल में उनका जो उसमें सब्सटेंस है सच नहीं है, वो इस तरीके से नहीं है। क्योंकि अगर आप एक मुल्क में दहशतगर्दी को कंट्रोल करना चाहते हैं तो ये आपके लिए बड़ा जरूरी है कि आप अपनी जुडिशरी को मजबूत करें। अब आप अपनी जुडिशरी को जिस पुराने तरीके से अगर चला रहे हैं, उससे भी पहले कभी मसाइल उस तरीके से हल नहीं हुए, तो आप उसको एक नई शेप दें।
تو میرے خیال میں جو ہماری اپوزیشن ہے اس کو اس انداز سے دیکھنا چاہیے کہ ہمارے ملک کو اس وقت اس ریسٹرکچرنگ کی جو ابھی تک ابھی جس کی ڈیبیٹ جاری ہے اس کی بڑی اشد ضرورت ہے. ریسٹرکچرنگ کی اشد ضرورت ہے, یہ ڈیبیٹ جاری ہے. اچھا میرا آپ سے ایک اور سوال ہے اس کے حوالے سے, یہ امیونٹیز کے حوالے سے, استثناء کے حوالے سے بھی ایک اپوزیشن کا نیریٹو ہے کہ یہ مطلب یہ شخصیات کو لے کر ہے. اچھا استثناء پر ایک ڈیبیٹ ہے کہ ملنی چاہیے نہیں ملنی چاہیے. مفتی تقی عثمانی صاحب جو ہیں ان کا بھی ایک بیان آ گیا ہے, گو کہ انہوں نے صرف صدر پاکستان کی حد تک ایگزامپل دے کے کوٹ کیا ہے انہوں نے کہ یہ جو ہے یہ استثناء جو ہے یہ غیر قانونی ہے, شریعت کے خلاف ہے اور پارلیمان جو ہے گناہ کر رہے ہیں, یا اس طرح کی انہوں نے بات کی ہے. بہرحال تو اس پہ یہ بتائیے گا, گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ تمام ہیڈ آف دا اسٹیٹس کو ملتا ہے امیونٹی کے حوالے سے کیا ڈیفنس ہو سکتی ہے مزید؟ دیکھیں جہاں تک امیونٹی کی بات ہے نا, تو میں آپ کو ایک چیز کلیئر کر دوں کہ ایک شخص جو ایک ملک کا نظام چلا رہا ہے, جیسے کہ لیٹس سے ایک پریزیڈنٹ ہے, وہ ایک ملک کے نظام کو دیکھ رہا ہے, سربراہ ایک ملک کا, آپ کو لگتا ہے کہ مطلب اس کو مطلب لیٹ سپوز اس کا ٹینیور 5 سال کا ہے, اب اس 5 سال کے ٹینیور میں آپ ان کو کام نہ کرنے دیں اور ان کو مسلسل آپ مطلب کیسز میں یا کرٹیسزم میں ان کو پھنسائے رکھیں, تو انہوں نے ایک ملک کو کیسے چلانا ہے؟ ایک ملک جو بے شمار فرنٹس کے اوپر جو ہے وہ جنگیں لڑ رہا ہے, وہ کیسے مطلب اس کا آپ اس کے ہیڈ کو جو ہے یا جس کو بھی استثناء حاصل ہے when they are in a government یا ایک سسٹم کے اندر وہ موجود ہیں, تو آپ میرا نہیں خیال کہ استثناء کوئی اتنی بری بات ہے. ٹھیک ہے آپ کو دینی چاہیے, آپ وہ ایک فوکس اپروچ سے وہ ملک کو لے کے آگے چلنا چاہتے ہیں, نہ کہ آپ ان کو ڈائیورٹ کر دیں. تو میرے خیال میں استثناء in a way is a very good decision. اگر یہ اپروو ہو جاتا ہے تو اٹس گڈ. ہاں کتنی انوکھی بات ہے نا محمد صاحبہ کہ یہی جو پی ایم ایل این ہے, جب پیپلز پارٹی کی پہلی حکومت کی 2008 کے اندر جب ان کی کولیشن گورنمنٹ تھی, آپ کو یاد ہوگا ایک بہت ہی مشہور کیس چل رہا تھا سوئس عدالتوں کو خط لکھنے کا, یوسف رضا گیلانی صاحب پرائم منسٹر تھے, تو وہ یہی بیان دیتے تھے سپریم کورٹ کے سامنے جس وقت افتخار چودھری صاحب چیف جسٹس تھے کہ پریزیڈنٹ کو امیونٹی حاصل ہے لہٰذا ہم خط نہیں لکھیں گے, جس پر نون لیگ جو تھی وہ بہت کرٹیسائز کرتی تھی. آج نون لیگ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے حق میں, یا پیپلز پارٹی کے حق میں نہیں, صدر پاکستان جو کہ مطلب وہ جو ہے آصف علی زرداری صاحب ہیں, تو یہ کیا ہو گیا اچانک سے؟ دیکھیں آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک گورنمنٹ جو کوئلیشن گورنمنٹ ہے, جو کہ مطلب مل کے جو گورنمنٹ بنائی گئی ہے, تو مسلم لیگ نون کی اس وقت ایسی پوزیشن ہے ہی نہیں کہ وہ پی 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 کے اگینسٹ کوئی بھی ڈیسیجن لے. تو جو آپ پیچھے لے کے جا رہے ہیں نا اس چیز کو, اب اس وقت کوئلیشن گورنمنٹ نہیں تھی, آپ ایک کوئلیشن گورنمنٹ ہے. اب وہ ایک کوئلیشن گورنمنٹ کو تو ہلانے والی بات ہو گئی نا کہ اگر آپ کہیں کہ پی ایم ایل این جو ہے اس کے اگینسٹ چلی جائے, مطلب ایک سوچنے کی بات ہے نا کہ آپ کیسے اس کے اگینسٹ جا سکتے ہیں جب ایک گورنمنٹ ملا کے بنائی گئی ہے. تو میرا نہیں خیال مسلم لیگ نون کبھی یہ سوچے گی, یا ان کے لیے بہتر بھی ہوگا کہ وہ اس کے اگینسٹ جائیں. نہیں تو پھر آپ کی بات کا مطلب تو یہی ہوا نا, ایٹ دا مومنٹ یہ اچھی ڈیسیژن ہے. محمد صاحب تو آپ کی بات کا مطلب یہ ہوا کہ اپوزیشن جب اپوزیشن کے دور میں مخالفت کرتی ہے تو وہ پولیٹیکل ایکسپیڈینسی کے تحت کرتی ہے نا. نہیں آپ پھر میری بات کو مکس کریں, یہ کوئلیشن گورنمنٹ ہے. ٹھیک ہے, یہ کوئلیشن گورنمنٹ ہے جو پی ایم ایل این اور پی پی کے امتزاج سے بنی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, آپ اس کے بارے میں وہ سیم چیز کو آپ اس کے اوپر نہیں, ایک ہی فاؤنڈیشن مختلف ہے, آپ اس کو سیم گردان نہیں سکتے. اچھا یہ بتائیے گا, ایک اور بات بھی کی جا رہی ہے کہ حوالہ دیا گیا کہ 18ویں ترمیم کو جب آئی تھی تو اس میں 9 ماہ لگے تھے, لیکن 26ویں اور 27ویں ترمیم میں اتنی ہیسٹ کیوں ہے, اتنی جلدی کیوں ہے؟ آپ کیا سمجھتی ہیں وجہ کیا ہے اس کی؟ اچھا اس کی جو ہیسٹ ہے نا, یہ ایک کوسچنیبل چیز ہے, اس سے میں ایگری کرتی ہوں. آپ ایون انٹرنیشنل جریدے دیکھیں اگر, تو وہ بھی اس کے اوپر مطلب سوال اٹھا رہے ہیں. جو ہیومن رائٹس کی آرگنائزیشن ہے, ان کے بھی جو لائرز ہیں, انہوں نے بھی اس کے خلاف بڑی اٹھائی ہے کہ اتنی ہیسٹ کیا ہے, اتنی جلدی کیا ہے اس کو کرنے میں. تو اس میں جو جلدی ہے اس کی مطلب آئی تھنک جو جن فوائد کے حساب سے اس کو دیکھا جا رہا ہے اور جن شخصیات کو یہ فوائد دینا چاہ رہی ہیں اس کے, یا جو بھی بینیفٹس ان کو پہنچیں گے, اس کے لیے مطلب ایک ٹائم لائن ان کو ملی ہوئی ہے جس میں انہوں نے یہ کام کرنا ہے.
انٹرسٹنگ. اچھا یہ بتائیے گا, یہ ایک ڈیبیٹیبل ٹاپک ہے. یہ ڈیبیٹیبل ہے اور بالکل آپ نے کہا انٹرنیشنل میگزینس کا, جریدوں کا حوالہ دے, سب لکھ رہے ہیں اس پہ. بہرحال اس آئینی ترمیم پہ مختلف رائے ہیں. اچھا یہ بتائیے گا کہ اس کے اندر ایک فیلڈ مارشل کے حوالے سے بھی لائف ٹائم امیونٹی کی بات کی گئی ہے, اور جتنے آپ کے نیوی اور ایئر فورس کے جو ملٹری برانچز ہیں ان کی جو ہائیسٹ اعزازی جو رینک ہے, گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ سینرجی کے لیے, ایک اچھے ربط کے لیے یہ ساری چیزیں امپورٹنٹ ہیں. اور آپ کو بھی معلوم ہے کہ اس وقت افغانستان اور ہندوستان کے ساتھ پاکستان کے کیا معاملات ہیں, اور ایک جنگ کی حالت میں خود خواجہ آصف صاحب یہ بات کہہ چکے ہیں. تو اسی پریٹیکسٹ پہ آپ کو لگتا ہے کہ دیا گیا ہے جو لائف ٹائم امیونٹی ہے؟ اچھا اس چیز کو نا بہت لوگ اس کو کرٹیسائز کر رہے ہیں, لیکن آپ اس پیراہی میں دیکھیں اس کو, پوری دنیا میں جو گورنمنٹ کا سٹرکچر ہے وہ بدل رہا ہے. آپ پوری دنیا میں دیکھ لیں, مطلب وہ جو پرانے طریقے تھے ان سے لوگ ہٹ کے سٹرکچر مختلف طریقے سے بنتے جا رہے ہیں. اب یہاں میرے خیال میں آپ جو ڈائریکٹلی بات کرنا چاہ رہی ہیں وہ آرٹیکل 243 کی ہے. اچھا اس میں آپ کو بتا دوں کہ جس طرح افغانستان اور انڈیا کے ساتھ ہمارے حالات چل رہے ہیں, اس میں جو یونیفائڈ اپروچ ہے نا ملٹری میں, جو یونیفائڈ اپروچ ہے وہ بہت اچھا ڈیسیژن ہے. ایک سینٹرائزڈ اپروچ ہوگی. لیٹ سے ان کیس آف ابھی جو ہمارے انڈیا میں ابھی جو ٹیررزم اٹیک ہوا ہے, انہوں نے وہ پاکستان کے اوپر اس کا نام لگا دیا کہ پاکستان سے اس کے تعلق اس کا پاکستان سے ہے. ٹھیک ہے, اب اسی پہرائے میں وہ ہو سکتا ہے, لیٹ سپوز وی آر جسٹ سیئنگ, ہم ایک مفروضہ سمجھ لیں کہ وہ کوئی وار شروع کر دیتے ہیں اس پہ, تو ایک طرف سے ہم بارڈر سے افغانستان کے ساتھ لڑ رہے ہیں, دوسری طرف انڈیا کے ساتھ لڑ رہے ہیں ہم لوگ. تو یہ بہت اچھی اپروچ ہے کہ جو ہم لوگوں نے ملٹری کے لیے لے رہے ہیں ان کے لیے, اٹس اے گڈ ڈیسیژن. اٹس اے گڈ ڈیسیژن. اس کے اندر بالکل ابہام کچھ لوگ کریٹ کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں, اور چیف آف ڈیفنس فورس کی اپوائنٹمنٹ بائی دا وے پرائم منسٹر ہی کریں گے, اور پرائم منسٹر کے پاس یہ استحقاق جو ہے وہ رہے گا. اور جو مختلف ملٹری برانچز ہیں, مثال پاکستان نیوی ہے, ایئر فورس ہے, ان کی جو چیف ہے وہ اپنی پروموشن اور ٹرانسفرز کریں گے. تو یہ بھی ایک بہرحال ایک آپس میں یونیفائڈ ہو گئی نا, یہ تینوں فورسز آپس میں یونیفائڈ ہو گئی, which is a very good thing. لیکن پھر وہ جو یونیفیکیشن جو تھی وہ تو پھر چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کے اندر بھی تو تھی نا پھر, تو اس کو ختم کرنے کی کیا وجہ ہے؟ سوری آپ کیا, مجھے سوال بالکل سمجھ نہیں آیا. جو چیئرمین جوائنٹ چیف آف کمیٹی جو تھی, جو اس میں جوائنٹ چیف جو ہوتے تھے, اس کے اندر بھی یونیفیکیشن ہوتی تھی, تو آپ کو کیا لگتا ہے گورنمنٹ نے اس کو کیوں ختم کیا ہے؟ گورنمنٹ نے, دیکھیے مجھے نہیں پتا کہ گورنمنٹ کا اس کے بیک گراؤنڈ میں ان کا کیا سوچ چل رہی تھی, لیکن جو چیئرمین جوائنٹ چیف کمیٹی اسٹاف کو جو انہوں نے ابالش کر دیا ہے, اس میں مطلب اس قسم کی یونٹی نہیں تھی جو کہ اب ہوگی. یعنی کہ کمانڈ ایک ہو گئی ہے, اب ایک کمانڈ ایک ہو گئی ہے, اس کے نیچے سارے جو ہے وہ ڈیسیژن لیں گے. اب کمانڈ ایک ہو گئی ہے. چلے یہ ایوالونگ سبجیکٹ ہے, اس پر آپ کو مزید زحمت دیں گے. بہت شکریہ آپ کا مہوش کھوکھر صاحبہ, آپ نے ہمیں وقت دیا. ناظرین آج ہم نے پروگرام کیا یہ 27ویں ترمیم, 3 مسلسل, 3 تو نہیں 2 پروگرامز ہم نے اس ہفتے کے کر لیے. کل تو ہم نے افغانستان کے معاملے پہ کیا تھا, لیکن نہیں, ہم نے دوسرا سیگمنٹ 27ویں ترمیم پہ کیا تھا. تو کل انشاءاللہ میں اس موضوع کو آپ کے سامنے نہیں لے کے آؤں گا. آپ شاید تھک گئے ہوں گے سن کے, انلیس ہم مجبور ہو جائیں کہ ایسی ڈیولپمنٹ ہو جائے. اللہ نہ کرے ایسی ڈیولپمنٹ, انٹرنیشنل ایشو کو لے کے آئیں گے. بہرحال ایک خبر ہے وہ میں یہ شیئر کرنا چلوں کہ کچھ خبریں آئی تھیں کہ سری لنکن ٹیم جو اس وقت پاکستان آئی ہوئی ہے ٹرائی نیشنل سیریز کے لیے, وہ شاید واپس جانا چاہ رہے تھے. کل جو اسلام آباد میں اندرناک واقعہ ہوا, خود کچھ دھماکہ ہوا, اس کی وجہ سے سیکیورٹی کنسرنس کی وجہ سے, لیکن محسن نقوی صاحب نے جو ہمارے انٹیریئر منسٹر ہیں ان کو انشور کروایا ہے کہ ایسا آپ کو بھرپور سیکیورٹی دی جائے گی. انڈیا پوری کوشش کر رہا ہے. سری لنکن ٹیم آپ کو یاد ہے 2009 میں بھی چلے گئی تھی جب ان پہ حملہ ہوا تھا, اور اس وقت اسلام آباد کے اندر مطلب ہائی آفیشلز آئے ہوئے, فارن آفیشلز آئے ہوئے, مرگلہ کانفرنس ہوئی, انٹر پارلیمنٹری سیشن ہو رہا ہے اسلام آباد کے اندر, اور پھر یہ دھماکہ جس کے لنک کہیں نہ کہیں انڈیا سے افغانستان سے ملتے ہیں. ہمارے ادارے اس پہ تحقیقات کر رہے ہیں, لیکن ہم سپورٹس کو اپنے ملک سے جانے نہیں دیں گے. ہماری قوم جو ہے اس کی خوشیاں ویسے ہی کم ہیں, اور ہم پوری امید کرتے ہیں کہ محسن نقوی صاحب جو انٹیریئر منسٹر ہیں وہ انشور کروائیں گے کہ فل پروف سیکیورٹی دی جائے سری لنکن ٹیم کو, اور کسی بھی صورت انڈین ڈیزائنز کو ہم کامیاب ہونے نہیں دیں گے. تزمین جاوید کو خبر سے تجزیے تک سے اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.